السلام علیکم. سعدیہ بخاری، ڈائریکٹر موسلینی ریسورس سینٹر. ویورز، کل تک نتاشا دانش وحید، ظاہر جعفر، ریمنڈ ڈیوس، شاہ رخ جتوئی کے جو کیسز ہیں وہ میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہے تھے اور بہت ہی دل افسردہ اور مضطرب تھا، کیونکہ لگ یہ رہا تھا کہ یہ جو ایک پریویلیجڈ دور ہے جہاں پہ صرف اور صرف پیسے کی اہمیت ہے، اور آمنہ عارف اور اس کا باپ جو کہ پاپڑ بیچ کے اس کو پڑھا رہا تھا اور اس کو امپاور کر رہا تھا، وہ دونوں اپنی زندگی سے ہاتھ تو دھو بیٹھے، مگر لگ نہیں رہا تھا کہ کسی بھی طرف سے کوئی انصاف کی کرن جو ہے وہ دکھائی دے گی. ایسے میں ڈاکٹر چنی لال صاحب کی رپورٹ جناح ہاسپٹل کی طرف سے ایشو ہوئی، اور اس میں بہت کلیئرلی یہ بات کی گئی کہ یہ جو خاتون ہے یہ بالکل سائیکیٹرک پیشنٹ نہیں ہے، ان کو کوئی سائیکولوجیکل ایشوز نہیں ہے، اور اس رپورٹ میں بہت کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ ان کو بار بار ایگزامن کیا گیا ہے اور ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی. یہ ایک امید کی کرن ہے کہ ہمارے کم از کم ایک جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ مروب نہیں ہوئے گل احمد جو کمپنی ہے اس کی دولت سے اور جو ایک پاور ہے اس کی دولت سے. حالانکہ جو ایک کانسٹنٹ کرائسس ہے اسٹیٹ ہوڈ کا پاکستان میں، وہ پولیس کو ابھی تک باور ہی نہیں کرا سکا کہ ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک ڈیموکریٹک جو سوسائٹی ہے اس میں کس طرح سے ایک کوالیفائڈ اور ایک کریکٹ پروسیجرل طریقے سے ہم نے چلنا ہوتا ہے، اور جو اس قسم کے ہائی پروفائل کیسز آتے ہیں ان میں ہمیں پریفرینشیل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دینا ہوتی. خیر، جو سارے کا سارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ اتنا کمبرسم ہے کہ اس میں تو کسی عام شخص کو امید ہی نہیں ہوتی کہ انصاف ملے. مگر چلیں، شکر ہے خدا کا کہ کم از کم جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ ان کے اوپر پرویل نہیں کیا جا سکا، اور انہوں نے اپنی جو کریکٹ اسیسمنٹ تھی وہ رپورٹ ایشو کی. میں چاہتی تھی کہ میں جلد از جلد یہ خبر آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ بھی میری طرح تھوڑا سا آپ کو بھی اطمینان ہو کہ ایٹ لیسٹ کسی شعبے میں کوئی پاکستانی جو ہے وہ پوری ذمہ داری سے اور انسانیت کی خدمت بھی کر رہا ہے، اور جو اس کا رول ہے اس میں وہ آنیسٹلی اپنا کام کر رہا ہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ نے میری بات سنی اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا. پاکستان زندہ باد.